الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات اقدس واسطے، ان گنت اولاد تعداد درود و سلام امام الانبیاء تاج رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے یہ مقدس ایام گزر رہے نے، شاید کہ انہاں دنوں دی اہمیت صحیح طرح سانو معلوم نہیں ہے۔ یہ دن اتنی فضیلت والے دن نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اللہ دے راستے اندر جہاد بھی کرے، اور جہاد بھی اینا دنوں دے اندر کیتے ہوئے اعمال دے نالوں تھلے ہوئے، پورے سال دے اندر سب تو زیادہ فضیلت والے اگر دن نے تو اے 10 دن رمضان المبارک دیاں بڑیاں شاناں نے، بڑیاں عظمتاں نے، لیکن یہ 10 دن رمضان المبارک دے نالوں بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز رمضان المبارک دے اندر پڑھے اور اسی طرح 2 رکعت نماز کی ان 10 ایام دے اندر پڑھے، اینا 10 دنوں دے اندر پڑھے، اینا 10 دنوں دے اندر 2 رکعتاں پڑھیاں ہوئیاں رمضان دے نالوں بھی زیادہ فضیلت والیاں۔ اتنے فضیلت والے دن
اور ان دنوں عظیم عبادات جمع ہو جاندیاں نے جو کہ پورے سال دے اندر جمع نہیں ہو سکتیاں۔ ان 10 دنوں دے اندر روزے بھی آ جاندے نے، نمازاں بھی، نوافل بھی، صدقہ خیرات بھی ان 10 دن دے اندر جمع ہو جاندہ ہے۔ اور کچھ ایسیاں عبادتاں نے جو انہاں 10 دنوں تو علاوہ باقی کسی بھی دن دے اندر انسان کر نہیں سکتا۔ اسلام دے اندر حج ایک ایسا اہم عمل ہے جس دی بڑی ہی شان ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا حج جو مبرور ہوئے اس کی جزا جنت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی حاجی حج کر کے آئے اور وہ حج کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، کوئی بھی نافرمانی والے کام نہ کرے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ انسان اس طرح واپس آئے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا ہویا ہے۔ یعنی جس طرح آج کی زمین تے آیا ہے، جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوئے اس دا کوئی گناہ نہیں ہوندا، اسی طرح کوئی حاجی جو سنت دے مطابق حج کر کے آئے اس حاجی دا بھی کوئی گناہ نہیں گئے۔ اور حج بھی ان 10 ایام دے اندر ہی ہے۔ گھر دا حج کرنے واسطے جا رہے نے، دعا ہے کہ الہ العالمین تمام بھائیاں نو اپنے گھر دا دیدار نصیب فرمائے، بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے، بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح قربانی بھی بہت بڑا کہ جو انسان اللہ دے راستے دے اندر جانور قربان کرے گا، اللہ رب العزت اس جانور دے ہر عضو دے بدلے دے اندر انسان نو نیکی عطا فرمان گے۔ اس جانور دے والاں دے بدلے دے اندر بھی نیکیاں ملن گیاں، اس جانور دے گوبر دے بدلے دے اندر بھی نیکیاں ملن گیاں، اس دے گوشت دے بدلے دے اندر بھی نیکیاں ملن گیاں۔ یعنی اس جانور دا کوئی ذرہ بھی انسان دے حق دے اندر ضائع نہیں ہوئے گا، بلکہ ہر عضو دے بدلے دے اندر انسان نو نیکیاں ملن گیاں۔ اور 10 ذو الحجہ والے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ فضیلت والا عمل اگر اللہ رب العالمین دے نزدیک ہے تو صرف اور صرف قربانی کرنا ہے۔ اگرچہ قربانی واسطے تقوی پرہیزگاری شرط ہے، قربانی واسطے حلال مال دا ہونا شرط ہے، انسان دا اللہ رب العالمین دی فرما برداری کرنا شرط ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی انسان واسطے ضروری نہیں جس دا قربانی دے اندر ہونا ضروری ہے۔ مثلا قربانی انسان کس وقت کر سکتا ہے، قربانی دا ٹائم کی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نماز پڑھن تو بعد کیتی جائے گی،
جو بھی کوئی انسان نماز تو پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں کی جائے گی۔ قربانی دا وقت عید دی نماز تو بعد گئے تو کیا انسان رات دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ ایام تشریق یعنی قربانی دے 4 دن نے اور ان 4 دنوں دے اندر انسان دن دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے اور رات دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے۔ ہاں ایسا کوئی انسان جو آپ نے قربانی دے گوشتوں غریباں نو محتاجاں نو محروم رکھنا چاہے تو ایسے انسان نو قربانی رات دے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی دوسرا انسان دن دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے اور رات دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی دے کل کتنے ایام نے؟ قربانی دے کل 4 دن نے۔ 10 ذوالحجہ تو لے کے 13 ذوالحجہ دی عصر تک انسان قربانی کر سکتا ہے۔ 4 دن انسان اگر قربانی کرنا چاہے تو 4 دن کی انسان قربانی کر سکتا ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے، اور انسان دوسرے دن بھی قربانی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اسی طرح چوتھے دن 13 دی عصر تک اگر کوئی انسان قربانی کرنا چاہے تو 13 دی عصر تو پہلے انسان قربانی کر سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمام ایام تشریق والے دن کی جا سکتی ہے، اور یہ حدیث سند اعتبار دے نال بھی صحیح ہے۔ تو معلوم ہویا کہ قربانی دے 4 دن نے، اور اگر کوئی انسان پہلے دن قربانی نہ کر سکے تو دوسرے دن کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے دن نہ کر سکے تو تیسرے دن کر سکتا ہے، اور اگر تیسرے دن نہ کر سکے تو چوتھے دن عصر دی نماز تو پہلے انسان قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی دے مسائل دے وچوں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ انسان بھینس اور کٹے دی قربانی کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔ تو قربانی میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر امت واسطے قربانی دیا چیزاں مقرر فرمائیاں نے۔ ہر امت اپنے اپنے انداز دے نال قربانی کر دی رہی ہے، اور اسی طرح ہی امت محمدیہ واسطے بھی اللہ رب العزت نے قربانی واسطے جو جانور اللہ دے دربار دے اندر قبول کیتے جان گے وہ جانور الہ العالمین نے خود ہی بیان فرمائے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ الہ العالمین نے فرمایا کیسا ہر امت واسطے قربانی دا طریقہ متعین کیتا گئے، اور اس امت واسطے قربانی دے الہ العالمین نے جو جانور متعین فرمائے نے، فرمایا من بہیمۃ الانعام، چوپائے جو تہاڈے گھراں دے اندر موجود نے انہاں چوپایاں دی قربانی اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتی جائے۔ اور ایک دوسری جگہ دے الہ العالمین نے قربانی دے 8 جانور بیان کیتے نے، 8 ازواج، 8 جانور
اور 4 جوڑے بیان کیتے نے. 4 جوڑے 8 جانور بڑھن گے. اونٹ اور اونٹنی قربانی کیتے جا سکتے نے. گائے اور بیل قربانی کیتے جا سکتے نے. بکرا اور بکری قربانی کیتے جا سکتے نے. اور اسی طرح چھترا اور چھتری قربانی کیتے جا سکتے نے. تو سوال یہ گئے تو پھر بھینس کس جگہ دے موجود گئے؟ باقی جانور تو معلوم نے، رولا صرف بھینس کا گئے. تو عزیز بھائیو، بہیمۃ الانعام 2 جگہ تے بھینس موجود گئے. بہیمۃ الانعام یعنی ایسے جانور، ایسے پالتو جانور جو گھراں دے اندر پالے جاندے نے، جو چپائے دی شکل دے اندر گھراں دے اندر موجود نے. بھینس بھی انہاں دے اندر موجود گئے. اور دوسرے نمبر تے اے اج دی بات نہیں گئی، آج تو ہزاراں سال پہلے، تقریباً 1350 سال پہلے دی بات گئے. امت دے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے اس بات دی وضاحت فرما دیتی کہ بھینس گائے دی ایک قسم ہے، گائے دی ہی ایک شکل ہے. جو احکام گائے دے اوپر لاگو ہون گے وہ احکام بھینس دے اوپر بھی لاگو ہون گے. اگر گائے اور بھینس دے احکام ایک ہی، وسلم نے بھینس دی قربانی نہیں کی تھی. بالکل یہ بات درست ہے. اور آج بھی عرب دے علاقے دے اندر بھینس موجود نہیں گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر بھی بھینس عرب علاقے دے اندر موجود نہیں سی. لیکن آج بھی پوری دنیا دے اوپر جو احکام گائے دے نے وہ احکام ہی بھینس واسطے نے. کیونکہ بھینس دا گوشت نبی علیہ السلام نے نہیں کھادا، بھینس دا دودھ نبی علیہ السلام نے نہیں پیتا، بھینس دی زکات نبی علیہ السلام نے نہیں دیتی. جس طریقے دے نال اسی لوگ بھینس نو استعمال کر رکھے گا، اس طریقے دے نال نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا. تو اگر یہ بات نہ سمجھی جائے تو پھر بے شمار مسائل پیدا ہو جان گے. اس واسطے محدثین، مفسرین نے، علماء لغت نے، اور حتیٰ کہ بہت بڑے اہل علم ابن عبد البر رحمہ اللہ، انہاں لوگاں نے اجماع نقل کیتا ہے کہ امت دا اس بات دے اوپر اجماع ہے جو احکام گائے دینے وہ احکام ہی بھینس دینے. تو مختصر یہ بات گئی کہ اگر کوئی انسان اس نو بات سمجھ آئے، اس نو مسئلہ سمجھ آئے، بات سمجھ آئے، تو بھینس دی قربانی کرنا چاہے تو اس دے اندر کوئی حرج نہیں گئی، بالکل جائز گئی. اور اگر بات نہ سمجھ آئے تو پھر گائے موجود گئے، گائے دی قربانی کرے. لیکن اگر کوئی انسان بھینس دی قربانی نہ کرے تو گنہگار نہیں گئے. بات سمجھنا غور دے نال، بھینس دی قربانی نہ کرے تو گنہگار نہیں گئے. اور اگر بھینس دی زکات نہیں دے گا تو گنہگار ہے، مجرم ہے. جس طرح 30 گائے دے اوپر زکات فرض گئے، اسی طرح ہی 30 بھینساں دے اوپر بھی زکات فرض گئی. گائے دے زکات دے اندر تو، قربانی دے اندر تو مرضی چل سکتی ہے، لیکن زکات دے اندر مرضی نہیں چلے گی. تو اس واسطے بھینس دی قربانی دے اندر اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن جمہور علماء دا موقف اے گئے، زیادہ علماء دا موقف اے گئے
جس کے اندر اکابر اہل حدیث علماء بھی موجود نے کہ بھینس دی قربانی جائز گئے، اس کے اندر کوئی خرچ نہیں گئی۔ اور اسی طرح گبن جانور اس کی قربانی کیتی جا سکتی ہے یا کہ نہیں؟ حاملہ جانور دا قربانی تے قربان کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ گبن جانور قربانی تے کرنا جائز ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور جس دے پیٹ دے وچوں بچہ نکلے، فرمایا اس دی ماں دا ذبح کرنا ہی اس بچے دا ذبح کرنا ہے، یعنی ماں نو ذبح کیتا نال کی بچے دی جان نکل گئی، تو فرمایا کہ ماں دا ذبح بچے واسطے کافی ہے۔ اگر کوئی انسان اس بچے نو کھانا چاہے تو امام الانبیاء نے فرمایا کھا سکتا ہے، ذبح نہ کیتا جائے، اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی عقل مند انسان جان بوجھ کے گبن جانور نہیں کرے گا۔ لیکن سوال ایک ہے کہ اگر انسان نے تحقیق تو بعد، کوشش تو بعد، جو بھی اس سے کوئی معلومات موجود ہے، تحقیق کی تھی کہ جانور گبن نہیں گئے اور اس تو بعد چھری چلا دیتی تو جانور گبن نکل آیا، ہن اس کی قربانی جائز ہے یا کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے، اس کی قربانی جائز گئی، اس کے اندر کوئی خرچ نہیں گئی۔ حرج والی بات تو بات دی گئی۔ امام الانبیاء نے تو یہ تو تک فرما دیتا اگر اس کا نومولود بچہ، چھوٹا معصوم بچہ جو اس گائے اس بکری دے پیٹ دے اندر موجود ہے، اگر کوئی انسان اس دے گوشت نو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی دے نال نہ کھانا چاہے کہ گوشت کچا گئے، فلاں گئے، جو بھی گئے تو نہ کھائے، کوئی خرچ نہیں گئے، لیکن اس کی قربانی دے اندر کوئی فرق نہیں گئی۔ قربانی بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح گائے اور اونٹ کی قربانی دے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے نہیں؟ گائے دی قربانی دے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے نہیں، اور اونٹ دی قربانی دے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نہیں کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر کر رہے ساں، اور ایسے دوران قربانی دا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البعیر عن 10 والبقرۃ عن 7۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دے اندر 10 لوگ شریک کر دیتے اور گائے دے اندر 7 لوگ شریک کر دیتے۔ یہ حدیث سنن نسائی دے اندر موجود گئی، 4392 نمبر دے تحت، اور یہ حدیث سند دے اعتبار دے نال بالکل صحیح ہے۔ تو معلوم ہویا کہ گائے دی قربانی دے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے نہیں، اور اونٹ دی قربانی دے اندر 10 لوگ شریک ہو جان گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے ایک کلا انسان کی اونٹ ذبح کرے، کلا انسان کی گائے ذبح کرے تو کر سکتا ہے، اس کلے انسان دیاں 7 قربانیاں ہون گیاں، اگر اونٹ ذبح کرے گا تو اس انسان دیاں 10 قربانیاں ہون گیاں۔ جانور اگر ذبح کیتا جائے اس دی شرائط کی نے، قربانی کن شرائط دے نال ذبح کیتی جائے گی؟ قربانی ذبح کرنے واسطے چند شرائط دا ہونا ضروری ہے۔ سب تو پہلی شرط کہ ذبح کرنے والا ایک عقل مند انسان ہوئے، ایک عاقل انسان ہوئے، اور دوسرے نمبر تے
ذبح کرنے والا مسلمان ہوئے، اور تیسرے نمبر تے جو انسان ذبح کرے، خصوصاً قربانی ذبح کرے، وہ انسان نیت کرے، دعا پڑھے، دعا یاد کرے اور قربانی دی نیت کرے۔ اور اسی طرح چوتھی شرط کہ غیر اللہ واسطے ذبح نہ کرے۔ پانچویں شرط کہ قربانی دے اوپر ہی غیر اللہ دا نام نہ لیا جائے، کہ انسان قربانی ذبح کرے اور نام اپنے پیراں دا لوے، نام یارویں والے پیر دا لوے۔ جو بھی کوئی انسان قربانی دے اوپر غیر اللہ دا نام لے گا، اس کی قربانی حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جانور ذبح کرنے واسطے تیز دھار چیز دا ہونا ضروری ہے، لیکن ہڈی اور ناخن دے نال جانور ذبح نہیں کیتا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور جو تیز دھار چیز دے نال ذبح کیتا جائے، اس دا گوشت کھاؤ، اس نو استعمال کرو، اور دوسرا ایسا جانور جو ناخن دے نال ذبح کیتا جائے یا کسی ہڈی دے نال ذبح کیتا جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا گوشت نہیں کھا سکتے۔ جو ناخن دے نال یا ہڈی دے نال ذبح کیتا جائے، یا ایسی کوئی چھری ہوئے جو ہڈی دے نال بنی جائے، ہڈی دے نال بنائی جائے، تو ایسی چھری دے نال انسان جانور ذبح نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اس تو ہٹ کے کوئی بھی تیز دھار چیز ہوئے، چھری ہوئے، چاقو ہوئے یا پتھر ہوئے، ایسی چیز دے نال جانور نو ذبح کیتا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کہ جو بھی جانور ذبح کرنا ہے اس دا خون بہنا ضروری ہے، جانور دا خون بہانا ضروری ہے۔ یعنی ذبح دا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اس دی گردن اس دے تن تو جدا کرے اور جانور ذبح ہو جائے گا، تو ایسا جانور سنت دے مطابق ذبح نہیں ہوئے گا۔ وہ مسلمانوں دا ذبیحہ نہیں ہے۔ مسلمانوں دے ذبیحے واسطے شرط ہے کہ جانور دا خون بہے، خون بہانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ذبح دے چند آداب نہیں۔ سب تو پہلا ادب کہ ذبح کرنے واسطے چھری دا تیز کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب دے اندر حدیث نقل کر دے نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اوپر احسان فرض قرار دے دیتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر احسان کرو۔ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر کوئی انسان قتل بھی کرے تو اچھے انداز دے نال قتل کرے، یعنی قتل کرے، قتل دے بدلے دے اندر کسی دوسرے انسان قتل کیتا جائے تو امام الانبیاء نے فرمایا انہوں تنگ نہ کرو، انہوں تسیاں نہ دیو، اس نو قتل کر دیو، اچھے انداز دے نال قتل کرو، اس دی گردن اتارو، اس نو گولی مارو، جو بھی کرنا ہے اس نو تنگ نہ کرو۔ اور فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جس وقت کسی جانور نو ذبح کرو اس نو اچھے انداز دے نال ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ،
امام الانبیاء نے فرمایا جانور ذبح کرن تو پہلے اپنی چھری نو تیز کرو. اور ذبح دے آداب دے وچوں اگلا ادب ایک ہے چاقو یا چھری جانور دے سامنے تیز نہ کیتی جائے. ساڑھے کتنے ہی بھائی سامنے جانور کھڑا گئے اور چبچے دے اوپر چھری تیز کرنی شروع کر دیں گے، یا جانور دے سامنے ہی چھری تیز کرنی شروع کر دیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی دے نال منع فرمایا گئے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دے نے کہ ایک انسان بکری ذبح کرنے لگا سی، اس بکری دے سامنے ہی اس نے چھری تیز کرنی شروع کر دی تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور آپ نے فرمایا کیا انسان تو اس بکری نو کئی موتاں دینا چاہنا ہے، اس دے سامنے چھری تیز کر کے اس دی موت تو پہلے ہی تو اس نو مارنا چاہنا ہے، اس نو تکلیف دینا چاہنا ہے. امام الانبیاء نے جانور دے سامنے چھری تیز کرن تو سختی دے نال منع فرمایا ہے. اس واسطے سانو بھی چاہیے ہے کیسی بھی جانور دے سامنے چھری تیز نہ کریے تاکہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے. ساڑھے ذہنہ دے اندر شاید یہ بات گئی کہ جانوراں نو کیڑی عقل ہے، انہاں نو کی پتہ ہے اسی کی کرن لگے ہاں، انہاں نو ذبح کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا. تو میرے عزیز بھائیو جانوراں نو شعور موجود ہے، انہاں نو پتہ ہے کچھ ہی دیر تو بعد انہاں نو اللہ دے راستے دے اندر قربان کیتا جائے گا. تو اس واسطے ضروری یہ ہے کہ انسان جانور دے سامنے چھری وغیرہ تیز نہ کرے. اور اسی طرح تیسرا ادب ذبح دا ایک ہے کہ جانور نو جس وقت انسان ذبح والی جگہ تے لے کے آئے تو بڑے آرام دے نال لے کے آئے، اس نو تنگ نہ کیتا جائے، اس نو تکلیف نہ دیتی جائے. اور اسی طرح چوتھا ادب ایک ہے کہ جانور نو کھبی سائڈ تے بائیں پہلو تے لٹا دیتا جائے، کھبی سائڈ تے بائیں سائڈ تے اس نو لٹا دیتا جائے. اور اگلا ادب ایک ہے کہ اگر اونٹ ہوئے اس دا کھبا ٹکنا بن دیتا جائے، تیناں لتاں دے اوپر اونٹ کھڑا ہوئے گا اور پھر اس نو نہر کیتا جائے. اس دے گردن اور سینے دے درمیان اس جگہ تے جو ساڑی ہے جگہ ہے، اسی طرح ہی اونٹ دی بھی یہ جگہ ہے، اس جگہ تے کھنجر یا چھرا ماریا جائے. اور بے شمار لوگ اونٹ نو بٹھا کے نہر کر دینے، بٹھا کے نہر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دیتی ہے وہ تعلیم ایک ہے کہ اس دا کھبا پیر بن دیتا جائے، تیناں لتاں دے اوپر اونٹ کھڑا ہو جائے اور پھر اس نو نہر کرو. تقریباً 1 یا 2 منٹ دے اندر اونٹ زمین دے اوپر لمحہ پہ جائے گا. تو بیٹھ کے اونٹ نہر کرنا یا پھر اونٹ نو ذبح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں گئی. اونٹ نو نہر کرنا گئی اور نہر بھی کھڑے کر کے کرنا گئی. اور اگلا مسئلہ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ عورت قربانی کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بالاتفاق عورت جانور ذبح کر سکتی ہے. عورت اگر اپنی قربانی خود کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورت کے اندر اہلیت دا ہونا ضروری ہے. اے نہیں کہ عورت خون دیکھ کے خود ڈگ پوے، ایسی نہیں، بلکہ دل والی عورت
اگر ذبح کرنا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی، اس نے جنگل دے اندر ایک بکری ذبح کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا اس بکری نو عورت نے ذبح کیتا گئے اسی کھا سکنے ہاں یا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نو کھا سکنے، اس نو کھاؤ، اس سے کولو فائدہ اٹھاؤ۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث نقل کر دینے، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قربانی دا جانور اپنیاں بیٹیاں دے کولو ذبح کروان دے سن۔ تو معلوم ہوا کہ عورت اگر جانور ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ قربانی دا جانور ذبح کرن تو پہلے انسان کو دعا پڑھنی چاہیے گئی۔ دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مسنون ہے، ثابت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منی ومن اہلی۔ اے دعا حدیث تو ثابت گئی، کوشش کرے انسان کہ پہلے اے دعا پڑھے اور اس تو بعد قربانی کرے۔ ہاں اگر دعا زبانی یاد نہیں گئی تو انسان اوپر دیکھ کے پڑھ لے، اوپر دیکھ کے پڑھ لے، لیکن دعا ضرور پڑھے، کیونکہ قربانی واسطے نیت دا کرنا ضروری ہے۔ تو جس وقت انسان نیت کرے گا اللہم منی، اے اللہ اے جانور میری طرفوں گئے، ومن اہلی اور میرے اہل و عیال دی طرفوں گئے، تو پھر ایک قربانی کی پورے گھر والا دی طرفوں کافی ہو جائے گی۔ اور اگلا مسئلہ کہ قربانی دا گوشت کس طرح تقسیم کیتا جائے گا۔ الہ العالمین نے قرآن کریم دے اندر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اے گوشت خود بھی کھاؤ اور فقیراں اور محتاجاں نو بھی کھلاؤ۔ اور دوسری جگہ دے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں نو بھی کھلاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فرمایا قربانی دا گوشت کھاؤ، دوسرے لوگوں نو کھلاؤ، اور اگر بچ جائے تو ذخیرہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کرو۔ تو سوال ایک ہے کہ قربانی دا گوشت کس طرح تقسیم کیتا جائے گا؟ کیا قربانی دے گوشت واسطے 3 حصے کرنے ضروری نے یا کہ نہیں؟ اگرچہ علماء یہ بات کر دے نہیں کہ اگر 3 حصے کیتے جان تو مستحب گئے، اچھا عمل گئے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو 3 حصے کرنا ثابت نہیں گئے، 3 حصے کرنا ثابت نہیں گئے۔ انسان روٹین دے مطابق 3 حصے کرے اور انہاں حصیاں دے وچوں کوئی کمی پیشی بھی کر لوے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو حصہ انسان اپنے واسطے رکھیا گئی، ایک حصہ رشتہ داراں واسطے، تیسرا حصہ غربا واسطے، غربا دا کم پہ جائے انسان اپنے حصے دے وچوں کچھ شامل کر دے تو کوئی حرج نہیں گئی، اور اگر اپنا حصہ کم ہو جائے دوسرے حصے دے وچوں کچھ گوشت انسان استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں گئی، کیونکہ 3 حصے کرنا فرض نہیں گئے بلکہ ایک مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا جانور جس گھر دے فرض زیادہ ہون، فیملی زیادہ ہوئے اور جانور چھوٹا ہے تو پورا جانور اگر گھر والے کھا جان تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے نے، لیکن نیت دے اندر فطور نہ آئے۔
نیت دے اندر فطور نہ آئے، نیت دے اندر کمی پیشی نہ آئے۔ نیت دے اندر فطور کس طرح آئے گا کہ انسان سارا ذبح کر کے فریج دے اندر رکھ دے اور 10 دن کھاندہ رہے، تقسیم نہ کرے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ انسان کھائے بھی، تقسیم بھی کرے، اور اگر بچ جائے تو ذخیرہ بھی کرے۔ نمبر 2، فیملی بڑی گئے، 1-2 دفعہ دے اندر ہی سارا گوشت ختم ہو جائے تو کوئی خرچ نہیں گئے، کھا سکتے نے۔ اور اگر گوشت بچ جائے تو ذخیرہ بھی کیتا جا سکتا ہے، اس دے اندر بھی کوئی خرچ نہیں گئے۔ تو اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ الہ العالمین سانو قربانی سنت دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جانور حلال پیسیاں دے نال خریدن دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔